ایسا تو نہیں درختوں سے تو نہیں پتوں کی طرح توڑ دینا، کوئی ایسے درخت تو نہیں ہے منی پلانٹ. چانڈیو صاحب دیکھیں سیلاب آتا ہے تو وہ ایک مخصوص علاقے کو، وہ علاقہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے. زلزلہ آتا ہے وہ بھی ایک مخصوص علاقے کو متاثر کرتا ہے. یہ ایسی وبا اور آفت آئی ہے کہ چاروں صوبے گلگت، آزاد کشمیر اور اسلام آباد، پورا ملک متاثر ہے. جب اتنی بڑی آفت ہے تو جو سیاسی بڑے خانوادے ہیں ان کو تو سامنے آنا چاہیے نا. میں آپ سے گزارش کروں، میں آپ سے متفق ہوں. یہ ایک وبا ہے جس نے پوری انسان ذات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہم دعا پوری انسان ذات کے لیے مانگ رہے ہیں. لیکن ہر آدمی کو اپنے گھر کا، اپنے ملک کا بڑا احساس ہوتا ہے. تو ہمارا پورا ملک اس عذاب میں ہے اور ہمیں مل جل کر اس کو دور بھگانے کے لیے، اس کا سدباب کے لیے کوشش کرنی چاہیے. مجھے پتہ بھی ہے بہت ساری باتوں کا کہ بہت ساری پارٹیاں ہیں جو اس معاملے میں کوششیں کر رہی ہیں، کچھ اپنے طور پہ فنڈ کے معاملات بھی کر رہی ہیں کہ روزی رزق دو لوگوں کو کھانا دال روٹی دلانے کے لیے دے رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں. لیکن مربوط طریقے سے جس پورا ملک اس میں شریک ہو اس کی کمی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہم سب مجھ سمیت ہم سب ابھی یہ بتانا نہیں چاہتے کہ کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں، کہ ہمارے ایم پی ایس کتنے کو دے رہے ہیں. یہ نہیں، آپ نے جو بات کی وہ بنیادی بات ہے. پاکستان کے تمام قابل ذکر لوگوں کو، تمام صاحب ثروت لوگوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. ہم دوسرے ملکوں کے، ہندوستان کی ہم لسٹ پڑھ رہے ہیں، میڈیا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، ہمارے لوگوں کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے. لیکن میں ایک دوسری بات بھی کرنا چاہتا ہوں جی، یہ کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ مسئلے کا حصہ ضرور ہے، یہ حل کا حصہ ہے. ہمیں لوگوں کو بھوک سے بچانا ہے، تکلیف سے بچانا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جتنا عرصہ یہ معاملہ چلے کوئی بھی پارٹی، کوئی آدمی، ایک شخصیت پورے ملک کو کھانا فراہم کرے گی. ایسا نہیں ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی معاملہ کرنا چاہیے، اس کے سدباب اور علاج کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ آپ نے بہرحال ایک بات آ گئی ہے بیچ میں، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے فنڈ میں اور حکومت، ہمیں اعتماد نہیں ہے. مجھے اعتماد نہیں ہے. اچھا، وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کے وزیر اعظم کا چہرہ دکھایا ہی نہیں ہے. ہمارے اس ان کے پورے دور میں وہ ایک علاقائی ایسے، آپ میری گزارش سن لیں، ایسے نہ انہوں نے ایک دن بھی یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کے یا ہماری پارٹی کے یا سندھ کے صوبے کے ضرورتوں پہ نہیں توجہ دی. چھوڑیں اس بات کو، اس لیے ہم نہیں کرنا چاہتے، پارٹی اپنی کر رہی ہے. میں دوسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے کہ ہمیں اس کے سدباب کے لیے کیا کرنا ہے. آج تک کورونا کی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن اس کا علاج ہے. آپ کا وزیر اعظم، میرا وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم کے قریبی چہیتے لاک ڈاؤن کے خلاف ایک ماحول بنا رہے ہیں. کل کراچی میں آ کر بیٹھ گئے، لاک ڈاؤن کے خلاف بولتے رہے، وزیر اعلیٰ کے خلاف بولتے رہے. یہ آپ ذرا پارٹی سے اوپر ہو جائیں. آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں، آپ کی حکومت ہے. ہم حکومت میں نہیں ہیں تو بھی بلاول بھٹو صاحب پارٹی کی سیاست نہیں کر رہے، مراد علی شاہ صاحب صوبے کی سیاست نہیں کر رہے. صحیح ہے. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کے وفاقی وزراء کل کراچی میں جو بول رہے تھے میں سن رہا تھا. آپ لاک ڈاؤن کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، آپ کراچی کے حالات خراب کر رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ذمہ دار ہیں. سندھ کی صورتحال خراب ہوگی کورونا کے حوالے سے تو وزیر اعظم آپ اور آپ کے ساتھی ذمہ دار ہیں. یہ جو ماحول آپ کراچی میں بنا رہے ہیں، یہ جو وزیر اعظم صاحب آپ دورے کر کر صوبوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے خلاف. آپ کا کل ایک وزیر، ایک بہت بڑا محترم آدمی، شخصیت پروگرام میں بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے لاک ڈاؤن کے. کیا کہتے ہیں؟ متحمل نہیں ہو سکتے. پوری دنیا کہتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. رائٹ جی، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سم صاحب کے پاس، کیونکہ چانڈیو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے وزیر ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں اس وقت معاشرے کو، اور سندھ کے اندر جا کے، کراچی کے اندر جا کے بیٹھ کے، جو کہ مراد علی شاہ صاحب نے اس میں جو ہے لیڈ لی تھی لاک ڈاؤن کرنے میں، اور یہ پیپلز پارٹی سب سے پہلے اس نقطے پر پہنچی تھی کہ ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. اگر ہم اس وبا سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو وفاقی حکومت وہاں بیٹھ کے مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ بریک کے بعد
بریک کے بعد خوش آمدید بخاری صاحب. اس وقت ہم آہنگی پیدا کرنے کی بجائے, سب کو ایک پیج پہ لانے کی بجائے, آپ کے وزیر وہاں جا کے شرارت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. عرض یہ ہے کہ مجھے تو سیاست کرنی نہیں اس ایشو پہ. چانڈیو صاحب میرے بہت محترم ہے, ذاتی دوستی بھی ہے. مجھے آج چانڈیو صاحب کی گفتگو سے افسوس ہوا. اس لیے افسوس ہوا ہے کہ ہمیں اس وقت اتحاد کی بات کرنی چاہیے. لاک ڈاؤن پہ کیا ہے, لاک ڈاؤن کے خلاف کوئی نہیں ہے. وہ تو آپ نے بھی کیا ہے. لاک ڈاؤن سب نے کیا, پنجاب نے بھی کر دیا, اسلام آباد میں بھی ہو جگہ. لاک ڈاؤن کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں. عرض یہ ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان لوگوں کے اوپر جو پاورٹی کی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں, ان کو ڈسکس کرنا تو کوئی بری بات نہیں. ان کو یہ بتانا تو کوئی بری بات نہیں کہ ایک جو دہاڑی والا مزدور ہے یا جو روز کا مزدور ہے, لاک ڈاؤن ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, بے شمار لوگ ہیں یار, بے شمار لوگ ہیں میرے بھائی جو اس دن کام نہیں کریں گے تو رات کی روٹی غریب نہیں کھائیں گے. تو دیز آر دا ریپرکشنز وچ آر بینگ ڈسکسڈ. یہ کس نے کہا, آپ کیسے اجازت دے سکتے ہو کر کے. اچھا دوسرا, آپ نے یہ تعمیراتی جو انڈسٹری ہے آپ کی, آپ کے انڈیا میں بہت ساری جگہ پہ لاک ڈاؤن ہے, بہت ساری جگہ پہ وہ باقاعدہ فیومیگیشن کر رہے ہیں. اب آپ کے دفتر میں فیومیگیشن ہوئی ہے, تو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تو نہیں یہ ڈسکشن بند ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ مخالفت کر رہے ہیں لاک ڈاؤن. وہ بات یہ ہے کہ وہ سیاست کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سیاست اس پہ میرے بھائی میرے محترم چانڈیو صاحب خود کر رہے ہیں اس بات پہ آج کہنے پہ. عرض یہ ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ سیاست نہیں کر رہا ہے اس پہ, حالانکہ میں تو بولنا ہی اس پہ چاہیے تھا کہ کیا طریقہ کار ہے, تو وزیر اعظم پاکستان نہیں کر رہے. وزیر اعظم سب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے اور کرو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک ضلع کا میں انچارج ہوں, وہاں ہم نے کیا میکنزم کیا ہے. یہ زبیر بھائی کی بات کا میں دیتا ہوں. وہ دیکھیں نا, ہر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میرا مزاج یہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے والا. میں آپ کو یہ کہتا ہوں, زبیر بھائی نے کہا جی کہ انہوں نے کہا اعتماد نہیں ہے, چانڈیو صاحب نے کہا اعتماد نہیں, حالانکہ یہ کہتے کر کے لو کانفیڈنس ہو. انہوں نے کہا, زبیر بھائی نے کہا جی کہ نہیں, پارٹی نے کہا جی کہ آپ نظر ہی نہیں آئیں گے. اس کا مطلب پالیٹکس وہاں بھی آ گئی. بات یہ ہے کہ اس میں پالیٹکس کی یا نہ پالیٹکس کی بات نہیں, ہر بندے نے اپنا کر رہا ہے. اب جس ضلع کا میں انچارج ہوں, ہم نے کیا کیا, وہاں پہ پنجاب حکومت نے 64,000 لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں, ہر پی پی میں سے 8,000 ایکول کر کے آبادی کے حساب سے. 29 لاکھ کی تقریباً آبادی ہے اس ضلع کی. اب وہ جو کیا ہے, اور اس کے بعد بہت سارے متمول لوگ میرے کہنے پہ, کسی اور کے کہنے پہ, کسی کے کہنے پہ بھی نہیں, اپنے دل کی آواز پہ وہ کٹھے ہو کے کنسورشیم ہو گئے. وہاں کا چونکہ اس ضلع کا انچارج میں ہوں, تو ہم لوگوں نے ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ایک طریقہ کار بنایا کہ جس کو امداد جائے گی وفاقی حکومت سے یا صوبائی حکومت سے, اس کا شناختی کارڈ آ جائے گا. تو ہم نے اس کو یہ کر دیا کہ وہ لوگ خود کریں, ان کی ٹیموں پہ کریں, مگر اس کو ہم نے روپ ان ایسے کر دیا کہ وہ ایک گاؤں میں گئے, ایک محلے میں گئے. اب وہاں پہ غریب لوگ یہ ہیں کہ تو بجائے یہ کہ 10 غریبوں میں سے 6 بھوکے پڑے رہیں اور 4 کو 3 دفعہ امداد مل جائے, وہ شناختی کارڈ ہم چیک کر لیں گے کہ کس کو چلی گی کس کو نہیں گی. تو جس کو سرکاری چلی گی اور باقی 64,000 یہ آپ 12,000 روپے کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں. 12,000 تو سسٹم سے جا رہا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کو 12,000 جائے گا وہ پرائیویٹ جو لوگ ہیں, جس میں ہم لوگوں نے وہ ایک کنسورشیم سا بنایا ہے, مگر ڈی سی کو اس لیے روپ ان میں کیا ہے ڈی سی صاحب کو, کہ وہ جو ڈی سی جو ہے وہ ہمیں بتا سکے کہ اوکے اس بندے کو اور اس گھر کو 12,000 چل گیا ہے, تو اس کی جگہ پہ اس گاؤں میں کسی اور کو چلا جائے, تاکہ اگر 10 مستحق ہیں تو 4 مستحق کو 3 دفعہ نہ ہو جائے اور 6 بھوکے پڑے رہے. تو یہ ہم نے کیا ہے, اٹس ورکنگ دیئر. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, ان کو اعتماد ہے نہیں اعتماد, وہ چھوڑے, قوم اعتماد کر رہی ہے. لیکن اگر وزیر اعظم کے منصب کے اوپر وہ کہہ کے اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کرے, وہ تو ان کا کہنا ہے نا. مگر میں ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ بجائے یہ کرنے کے سندھ میں یہ انشور کریں کہ جو کوالٹی پہ جائے. اچھا دیکھیں, بعض لوگ ہمارے, جو آدمی فرقہ واریت کی اور صوبائیت کی بات کرتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بالکل. اب یہ تو سندھ کی بات کر رہے ہیں, ابھی میں بات کروں گا کہ سندھ میں فلانی جگہ آٹا جو ہے وہ فالٹی تھا, یہ تو یہ کہیں گے صوبائیت کر رہا ہے. آپ یقین کیجئے, پرسوں 2 پرچے میرے ضلع میں ہوئے جہاں پہ لوگوں نے فلور ملوں نے, اور میرا ایک چیئرمین ہے, ناظم ہے, میرا بیٹوں کی طرح, اس نے 1000 تھیلا لیا, 1000 تھیلے میں سے آدھی سوجی نکلی, آدھا آٹا, ہم نے تو پرچہ دے دیا. وہ سندھ میں تو نہیں ہوا نا. بات یہ ہے کہ اس کو علاقائیت کا, تعصب کا, صوبائیت کا نہ کریں, آپ خود کریں, مگر آپ یہ کریں کہ جو کسی کا حصہ ہے اور جو مستحق آپ خود کریں. سیاست کی بات ہو رہی ہے, نہیں خود کریں. بالکل, جو سیاست کی چونکہ بات ہو رہی ہے, تو دنیا میں سیاست نہیں ہو رہی ہے, پہلے ہوئی ہے شروع میں مختلف ملکوں میں حکومتوں پہ, لیکن یہاں پہ کیوں ہو. کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان, بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات.
राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकात मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।